ہوتی ہے اور میری ابھی کوئی کنسلٹیشن نہیں ہے، لیکن میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ احتجاج کی ذمہ داریاں میں مانگ رہا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ علی امین خان پہ نون والے یہ الزام تراشی کرتے ہیں کہ وہ کے پی کی حکومت کو لڑا رہے ہیں، لہذا سی ایم صاحب کو احتجاج کی ذمہ داری جو ہے تفویض کرنے کے بجائے یہ ذمہ داریاں ہمیں تفویض ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم احتجاج کریں، اور یوں ایسی صورت میں انشاءاللہ ہر احتجاج سر مبارک زیب صاحب کے بارے میں کیا بولیں گے؟ مبارک زیب جو ہے ٹکٹ آپ کا لیا، ان سے تو ہمارا کوئی گلہ ہی نہیں ہے، گلہ تو باجوڑ کے غیور عوام سے ہیں، کیونکہ بڑے غیرتی لوگ ہیں۔ میں نے اس دور میں جب ظلم اور جبر کے بڑے ہی یہاں پہ گٹا ٹوپ اندھیرے تھے، تو اس وقت باجوڑ کے لوگ میرے ساتھ نکلے تھے، کنونشنز ہم نے کیے تھے۔ اب اس نمائندے کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے علاقے کی شناخت کی مٹی پلید نہ کرتے۔ سر احتجاج کی ذمہ داری کہا جا رہا ہے، اس لیے نہیں آپ کو دی جا رہی کہ آپ آخری پتہ، اگر آپ بھی فیل ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، آخری پتہ کب کام آئے گا؟ ہاں، کچھ رہ گیا؟ وہ ایک خاتون کا شوہر بڑا بیمار ہوا نا، تو جب بیمار ہوا تو حکیم کے پاس گیا تو اس نے کہا خالص رات کھلاؤ گے تو جان بچ سکتی ہے، ورنہ جو ہے پھر ان للہ پڑھنی چاہیے۔ اس نے کہا، بی بی نے کہا کہ وہ ایک پاؤ شاد تو میرے پاس خالص ہے، لیکن کوئی برے ایام کے لیے میں نے رکھے، لہٰذا اسے کیا برے دن آئیں گے ہم۔ مروز صاحب یہ بتائیں، اگر پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس آئینی ترمیم کے خلاف ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے اور احتجاج بھی کریں گے، اگر احتجاج کیا جاتا ہے تو اس کو لیڈ کون کرے گا؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ آئینی ترمیم کے معاملے پر ورکرز اور پارٹی کی لیڈرشپ کے بیچ بڑا اعتماد کا فقدان پیدا ہوا ہے۔ اس طرح احتجاج کے اعلانات سے نئے احتجاج کامیاب ہوں گے اور نئے احتجاج کے لیے لوگ نکلیں گے۔ احتجاج کے لیے احتجاج کمیٹی بنائیں، پاکستانیوں کو بتاؤ کہ احتجاج کیوں ضروری ہے، پاکستان کو کیوں ضرورت ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، کن وجوہات پہ احتجاج کرنا چاہیے، موٹیویشن دو۔ مستقبل جو ہے آپ کا ملیہ میٹ ہو رہا ہے، جب ہر پاکستانی کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی نا کہ بغیر احتجاج کے کوئی راستہ نہیں ہے، پورا پاکستان نکلے گا۔ لوگوں کا یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ جب ہم نکلیں گے تو پی ٹی آئی کی قیادت ہمارے ساتھ ہوگی۔ لوگوں کو یہ اعتقاد اور یقین محکم ہونا چاہیے کہ اگر کسی پہ لاٹھی پڑتی ہے تو لیڈر پہلے سے آگے بڑھ کے کھائیں گے، اور جب یہ ہوگا، اور ایک بات میں بتا دوں، جس دن پی ٹی آئی کی تمام قیادت مل کے، تمام ایم پی ایز مل کے ورکر کے ساتھ صف اول میں کھڑے ہوں گے، وہ پھر احتجاج ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ڈی چوک پہ علی امین خان پہ چھاپا ہو گیا تو احتجاج ہی اس طرح غائب ہو گئی جس طرح گدے کی سر سے سینگ، تو قیادت ہی غائب ہو گئی تھی۔ مطلب ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں نا، مر تو نہیں گئے تھے، سینکڑوں ہیں، پریس کانفرنسوں کے لیے تو ہیں، وزارت اور کمیٹیوں کے لیے تو ہیں، احتجاج کے لیے کدھر غائب ہو گئے تھے؟ سر آج کمیٹی میں جو شرکت نہیں کی، بائی کاٹ کیا پی ٹی آئی نے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فیصلہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی کا؟ دیکھیے، وہ میرے خیال میں پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے، میری ذاتی رائے دوسری ہے، لیکن بہرحال چونکہ پارٹی کا ایک فیصلہ ہے تو میں اس کے ساتھ سٹینڈ کرنا ہے۔ ذاتی رائے میری یہ تھی کہ شاید ہمیں اس پروسیس کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر زیادتی وہاں پہ ہو رہی تھی تو احتجاج وہاں پہ ریکارڈ کرنا چاہیے تھا، لیکن پارٹی کا موقف یہ ہے کہ چونکہ سارے پروسیس ہی غیر قانونی ہے، اسمبلی ہی مجاز نہیں ہے، جیلی میں نیز ہیں، سینٹ نامکمل ہے، اسمبلی نامکمل ہے، ان حالات میں ترمیم ہو ہی نہیں سکتی، تو لہذا اس ترمیم کو ہم لیگلی تو چیلنج کریں گے۔ تو اگر یہاں پہ پارٹیسپیشن ہوتی تو وہ رول آف لا، ایک پرنسپل آف لا ہے جس کو کہتے ہیں ویور یا امینڈمنٹ وچ دی پارلیمنٹ ہیز میڈ۔ گور صاحب کے کردار کے اوپر کافی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا لیکن سیاسی کمیٹی نے اس کو اڑا کے رکھ دیا، تو باقی تمام پارٹی بھی یہی سوچتی ہے کہ برسٹر گور کے جو فیصلے ہیں وہ میچور نہیں ہیں، یا پارٹی کی نبض کے مطابق نہیں ہے، یا ان کی اپنی مرضی ہے یہ سارے معاملے؟ نہیں، برسٹر گور بڑا ہی میچور آدمی ہے اور خان کے مخلص ترین ساتھیوں میں سے ایک ہیں، اور برسٹر گور جو ہے وہ ہمیشہ پارٹی اور خان کے بھلے میں سوچتا ہے، اور اگر کوئی
اختلاف کر رہے بیرسٹر گور سے تو اس کی نیت میں مجھے شک ہوگا. مطلب سیاسی کمیٹی کی نیت پہ شک ہے آپ کو کیونکہ بیرسٹر گور سے نہیں, وہ تو ایک اجتماعی فیصلہ ہے نا, پارٹی کا اجتماعی فیصلہ ہے. بیرسٹر گور صاحب نے ایک فیصلہ کیا, پولیٹیکل کمیٹی نے کلیکٹو وزڈم کے تحت ایک دوسرا فیصلہ کیا, تو وہ شک کو جواز نہیں دیتا ہے, بلکہ جو خان نے کمیٹی بنائی ہے ایسے وائٹل فیصلہ جات کے لیے, تو پھر ہمیں ماننا ہی پڑتا ہے. کے پی کے میں سر بلدیاتی انتخابات آزاد امیدوار جیت گئے, پی ٹی آئی کہا جا رہا ہے ناکام ہوئی ہے, کیا کہیں گے؟ کیا آپ احتجاجوں پہ لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ کام نہیں ہوا؟ مجھے علم نہیں ہے, لیکن کرک کا علم ہوا ہے کہ کرک میں پی ٹی آئی جیتی ہے, باقی اضلاع کا مجھے علم نہیں ہے کہ کون جیتے. سر 2-3 دن پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں وہ ڈی چوک میں لڑتے رہے, سب کی نظریں ایک قافلے پہ تھی جس کو بیچ راستے میں علی امین گنڈا پور چھوڑ کے چلے گئے. تو نیکسٹ احتجاج کی اگر ذمہ داری علی امین کو دیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ورکرز آئیں گے؟ میرا خیال ہے اس کے لیے جس طرح میں نے کہا نا کہ ورکر کو یقین دلانا ہوگا اور پوری کلیکٹیولی تمام لیڈرشپ کو آگے آنا ہوگا. صرف علی امین خان ہی کیوں ہر وقت جو ہے یہ فیصدیت کا مظاہرہ کریں, باقی سب لیڈرشپ کو آنا چاہیے. فیصل ووڈا اور خواجہ آصف لڑ پڑے ہیں ایک دوسرے کے باپ کو لے کر, وہ آپ نے شاید پڑھا ہو ان کا بیان. کیوں, کیا ہوا ہے؟ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ جی میں ان کے باپ کا ذکر نہیں کرنا چاہتا, جو فیصل ووڈا کہتے ہیں. فیصل ووڈا کہتے ہیں اگر مجھے پوچھا تو میں بتا دوں گا خواجہ آصف کا باپ کون ہے, ہر بار یہ اپنا باپ بدلتا ہے. خواجہ آصف میں افراد کی حد تک تو اختلاف رکھتا ہوں, لیکن جو بزرگ ہے نا اس کو پھر میں کوئی اس طرح سر آپ کو میرے پاس نہیں لاتا. فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے کوئی پی ٹی آئی میں, فیصل ووڈا ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی لیڈ کرے گی بڑی شخصیت. پاکستان تحریک انصاف فیصل واؤڈا صاحب کا بس چلے نا تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے منٹوں میں ختم ہو جائے. وہ فارورڈ بلاک بنا رہا ہے یا جو بھی بنا رہے ہیں اس کے خواہش ہو سکتی ہے, خبر نہیں. مروت صاحب ایک لاسٹ چیز یہ بتا دیں کہ آپ کا اور ایمل ولی صاحب کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ کوئی نہیں معاملہ ہے میرا. میں تو یاد رکھیں, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا نہ چھیڑ ملنگانو, وہ جس نے چھیڑا ہے میں نے چھوڑا نہیں ہے. خام میں میرے خلاف بول پڑا, علی امین خان کے خلاف لگا رہتا ہے, عمران خان کے خلاف لگا رہتا ہے, عمر ایوب خان کے خلاف, اور آخر میں جب اس نے مجھ پہ ذاتی اٹیک کیا, پھر ایسے کسی بندے کو میں چھوڑتا نہیں ہوں. جواب بھی دیتا ہوں, تسلی بھی کراتا ہوں, اگر جوابی رد عمل آتا ہے تو پھر جواب الجواب بھی دیتا ہوں. اور مطلب یہ ہے کہ تصحیح کی اجازت کسی کو کوئٹہ میں کر لیا ہے. مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ذرا ان کو اٹھایا گیا, ان کو ملیریا ہوا, ان کو ایسی جگہ پہ رکھا جہاں پہ مچھر تھے, تو بطور وکیل آپ بتائیں کہ جو ویڈیو یا پریس کانفرنس کورٹ آف لا میں بتائی جا سکتی ہے کہ اس طرح ترمیم پاس ہوئی؟ ایک واقعاتی شہادت ہے کہ کس طرح پارلیمنٹیرینز کو مجبور کیا گیا یا ترغیب دی گئی, تحریض دی گئی, لالچ دیا گیا. یہ جو ہمارے ایم این اے جن کے ساتھ بیٹھے میاں نواز شریف پہ انہوں نے ترس کا کے ووٹ دیا, کسی کی عقل مانتی ہے؟ یا حکومت کی کارکردگی سے متاثر ہو کے ووٹ دیا, روکڑا لیا, ووٹ دیا. صرف اس پرٹیکولر کیس کی انہوں نے کہا 2 دفعہ مجھے دوران حراستی ڈائلسس بھی لے کے گئے. کون کہتے ہیں؟ قاسم ڈونجا صاحب نے کہا. مجھے علم نہیں ہے, لیکن ایک بات ہے, غیرت کا مظاہرہ تو کیا نا, استعفیٰ دے دیا. اب